مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تسبیح و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے، وہی اللہ ہے جو مشکل کشا ہے، وہی اللہ ہے جو غوث اعظم ہے، وہی اللہ ہے جو دستگیر ہے، گنج بخش ہے، داتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، وہی قادر مطلق اور مختار کل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسکونہ کے بعد دو مشہور آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان میں سے ایک آیت کریمہ جس میں اللہ نے فرمایا: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے درجات کو، ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے جو تم میں ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ علم کے زیور سے آراستہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ رب العزت نے جس کے اندر فرمایا: اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے نبی آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا،
خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا معزز ہے، مکرم ہے، باعزت ہے۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سبھی باتیں سکھلائی جن کو وہ نہیں جانتا تھا، جن سے وہ لا علم تھا، ناواقف تھا۔ ان دونوں آیات کریمہ کے اندر علم کی فضیلت، علم کی اہمیت اور علم کے حصول کی ترغیب اور ترہیب پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر جس بلیغ اور دل آویز انداز میں علم کے حصول پر ابھارا ہے، یہ تاکید، یہ ترغیب کہیں اور ہمیں دیکھنے نہیں ملتی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ قرآن کی 78,000 الفاظ اور جملے ہیں۔ قرآن کے 78,000 الفاظ اور جمل میں سب سے پہلا جملہ جو اللہ رب العزت نے نازل کیا وہ اقرأ کا لفظ تھا، یعنی پڑھیے، علم حاصل کیجئے۔ اور ذرا اندازہ کیجئے کہ قرآن کی 6,600 سے زائد آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے جن آیتوں کو سب سے پہلے نازل کیا وہ 5 آیتیں تھیں، اور ان 5 آیتوں میں بھی 3 آیتیں علم کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرنے والی آیتیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ، کہ آپ پڑھیے، جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، اللہ رب العزت کے نام سے پیدا، پڑھیے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے علم کی ترغیب دی ہے، علم کو حاصل کرنے کی تاکید کی ہے، لیکن یہ وہ علم ہے کہ جو کہ اللہ رب العزت کی معرفت جس کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس کے حاصل کرنے پر اللہ رب العزت نے تاکید کی ہے اور ترغیب دی ہے، یعنی دین کا علم، شریعت کا علم، اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور بعض مفسرین اکرام نے بیان فرمایا دوسرا نقطہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں، جتنے فنون ہیں اور جتنے سیکھنے کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو پڑھیے۔ شرط یہ ہے کہ ان علوم کا رشتہ اللہ رب العزت، ان علوم کے حصول کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط رہے، کمزور نہ پڑ جائے۔ یعنی دونوں ہی باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ شریعت کا علم حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، دین کا علم حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے کہا کہ ہر علم کو، ہر فن کو حاصل کیجیے، ہر فن کو پڑھیے اور ہر مہارت کو حاصل کیجیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا اور رب کا تعلق برابر قائم رہے، اس کے اندر کمزوری نہ آئے، اس کے اندر کسی قسم کا بگاڑ نہ آئے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کی ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا جو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نازل کی۔ ان آیات کی تفسیر کے اندر تیسرا نقطہ مفسرین اکرام نے یہ بیان فرمایا کہ علم کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے پڑھنا، اسی لیے اللہ نے ان 5 آیتوں کے اندر 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ کسی بچے کو آپ سکھلاتے ہیں، کسی بچے کو آپ علم دینا چاہتے ہیں تو آپ لکھ کر اسے علم نہیں دے سکتے، کتابت کے ذریعے آپ اسے علم نہیں سکھلا سکتے، تحریر کے ذریعے آپ اسے علم نہیں سکھلا سکتے، کہہ کر، بتلا کر، سنا کر اسے علم دے سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاکرم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی امی کہلاتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص فضیلت ہے، ایک خاص خصوصیت ہے کہ آپ ان پڑھ تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو علم سکھلایا، علم سے آپ کو آراستہ کیا۔ کس کے ذریعے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، جو کہ ایک نورانی اور ملکوتی واسطہ تھا، کہ جس کے ذریعے آپ نے اللہ رب العزت سے علم سیکھا اور علم کو اپنے اندر سمویا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم حاصل کیا زبان کے ذریعے۔ اور آخر میں اللہ نے کہا الذی علم بالقلم،
2 مرتبہ بیان کیا کہ پڑھو اور پڑھ کر علم حاصل کرو، اور تیسری مرتبہ کہا کہ قلم کے ذریعے علم حاصل کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے حصول کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر حاصل کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو لکھ کر اور قلم کے ذریعے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین، دین اسلام کے اندر علم کی جو اہمیت ہے، دوسرے مذاہب کے اندر وہ اہمیت اور وہ فضیلت اور وہ عظمت آپ کو دیکھنے نہیں ملتی۔ وجہ یہ ہے کہ دین اسلام اپنی پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک یہی حکم دیتا ہے، آخری بات تک یہی بات لوگوں کو باور کراتا ہے کہ اپنے اندر علم کو پیدا کیجئے اور اپنے آپ کو علم سے آراستہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے جہاں پر کہ لکھنا اور پڑھنا بہت ہی عام نہیں تھا، بلکہ بہت ہی خاص لوگوں تک محدود تھا۔ مکہ کے اندر صرف 10 کے 15 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ان کے اندر بھی کتابت کی اچھی طرح تحریر اور اچھی طرح خط ان کی نہیں پائی جاتی تھی، یعنی اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا تو جان لیتے تھے۔ مدینہ کے اندر لوگ تھے جن کی تعداد کے تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے بیان کی صرف 8 سے 10 تھی۔ یہ پورے عرب کی حالت ہے، یعنی 50 سے زائد لوگ ایسے نہیں تھے پورے عرب کے اندر کہ جو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ایسی قوم کی طرف جہاں پر کہ لکھنا پڑھنا خاص لوگ جانتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس چیز کو اللہ نے عام کیا، اور یہ بات دنیا کو بتلائی، اور یہ اسلام کا یہ پیغام دنیا کو دیا کہ علم کا حصول ہر ایک کی ذمہ داری ہے، علم کا حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، چاہے وہ غلام ہو کہ آزاد ہو، چاہے کہ بڑا ہو کہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کو علم حاصل کرنا ہے، ہر ایک کو علم کے ذریعے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین کے بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرے، چاہے وہ بچہ ہو مسلمان، چاہے وہ غلام ہو مسلمان، چاہے وہ آزاد ہو مسلمان، ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اور یہی تحریک تھی اور یہی بیداری تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، کہ جس کے بعد عرب کے اندر علم کی ایک ایسی تحریک، علم کی ایک ایسی بیداری آئی کہ صحابہ کرام جوش و خروش کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت گزارا کرتے تھے، علم کے حصول کے لیے اپنے دن کے اوقات کو متعین کیا کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ کرام نے تو باریاں تک لگوائی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پوری طرح آپ مال سے، گھر بار سے اور بہت ساری دنیاوی آسائشوں سے محروم ہو چکے تھے، بہت سارا مال اور بہت ساری دولت اپنے پیچھے چھوڑ کر صرف دین کے لیے قربان کر کے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ یہاں پر آپ کا کچھ نہیں تھا، اب ضرورت تھی آپ کو اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اور ان کے نفقات کو پورا کرنا، کہ جس کی وجہ سے آپ نے بازار کا رخ کیا، اور بازار کا رخ کرنے میں اتنا مگن نہیں ہوئے، اس بات کو فراموش نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آسمان سے آنے والا علم ہے اس سے بالکل دور ہو جائیں، اس سے بالکل اچانک دور ہو جائیں اور اس سے اپنے آپ کو سبکدوش کر لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلطی نہیں کی۔ انہوں نے کیا کیا، مدینہ آئے، یقیناً آپ کے گھر والوں کے خرچ کی ذمہ داری آپ پر تھی، اس کی ذمہ داری بھی آپ نے سنبھالی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا جو علم تھا آسمان سے، اس علم کے حصول کی ذمہ داری بھی آپ نے سنبھالی۔ ایک انصاری صحابی سے باری لگوائی اور کہا کہ تم ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا، اور اس روز جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جتنی احادیث اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں ان تمام کو تم قید کر لو، ان تمام کو تم حفظ کر لو، اور میرے آنے کے بعد شام میں مجھے بتلا دینا۔ اور دوسرے روز تم کمائی کے لیے جانا، تم اپنے گھر والوں کے نان اور نفقے کے لیے کمانے کے لیے نکل پڑنا، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا اور آسمان سے آنے والا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کروں گا اور شام میں تمہیں بتلاؤں گا۔ یہی معمول تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اصحاب صفہ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ تاریخ کا پہلا مدرسہ ہے کہ جہاں پر کے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں وقف کر دی علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کے حصول کے لیے، علم کی طلب میں، علم کے شوق میں اپنے آپ کو انہوں نے گنوا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں کون نہیں جانتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں مفلس اور فقیر محتاج تھے، دنیا کی کوئی
چیز یا کوئی دولت ان کے پاس موجود نہیں تھی. سب سے بڑا خزانہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا، اس خزانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. صحابہ رسول کہتے ہیں کہ ہم نے علم کے حصول کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی کہ کئی روز بھوکے رہ جاتے اور بھوک کی وجہ سے سڑکوں کے کنارے پر بیٹھ جاتے، آنے جانے والوں کو سلام کیا کرتے تاکہ ہماری حالت دیکھ کر ہمارے حال دریافت کرے اور ہم ان سے کچھ روٹی مانگ لیں، کچھ کھانے کی چیز انہیں مانگ لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ سڑک پر پڑا ہوا تھا، ایسے حال میں پڑا ہوا تھا کسی نے پہچانا تک نہیں، اور بھوک کی وجہ سے حال یہ ہو چکا تھا کہ اٹھنا تک محال ہو چکا تھا. لوگ معاشرے کا ایک گندا کیڑا سمجھ کر مجھے کچل کر چلے جا رہے تھے. سبحان اللہ، یہ حالت تھی. لیکن آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کوئی مسلمان ایسا نہیں جو نہیں جانتا ہے. جب ان کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ کہے بغیر کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا. وجہ کیا ہے؟ علم کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو تھکایا، علم کے اندر انہوں نے اپنی جانوں کو گنوایا، علم کے اندر انہوں نے اپنے شوق کو اور اپنی طلب کو اور دنیا کے اندر جتنی آسائشیں اور نعمتیں تھیں ان تمام کو قربان کیا. کہ ایک آدمی علم کے لیے یہ محنت کرے، یہ تمام کی تمام بیداری دین اسلام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان پیدا کی تھی. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی حصول علم کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، وہ صرف علم کے حصول کے لیے قدم نہیں اٹھاتا، وہ جنت کے راستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے، وہ جنت کی منزل کی طرف قدم اٹھاتا ہے، وہ جنت کے حصول کے لیے قدم اٹھاتا ہے. اور ایک مومن کا محور، ایک مومن کا مطمع نظر اور ایک مومن کی منزل جنت ہے. اور ایک آدمی اور مومن کے نظروں میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جنت کو حاصل کیا جائے اور جنت کو حاصل کرنے کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو انجام دیا جائے. اور جنت کے حصول میں سب سے بہترین طریقہ علم کا حاصل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی علم کے راستے پر چل پڑا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا گیا. سبحان اللہ. مفسرین اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اس روایت کو نقل کرنے والے بہت سارے صحابہ اکرام ہیں. اور اس کی شرح کے اندر شارحین حدیث نے جو بات لکھی ہے بڑی چشم کشا اور آنکھوں کو کھول دینے والی بات ہے. کیا بات ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر حکم دیا کہ علم کی زیادتی کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں، اور علم کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کا اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اذکار میں اس دعا کو معمول بنا لیتے. صبح ہوتی تو اللہ کے نبی 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا کرتے، شام ہوتی تو اللہ کے نبی اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا کرتے. وجہ کیا ہے؟ مفسرین اکرام اور شارحین حدیث کی یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس نے دن کے اندر کوئی بھی علم کی بات حاصل نہیں کی، اس نے اپنی زندگی کا ایک دن ایسے ہی گنوا دیا. وہ آدمی کہ جس نے اپنے پورے دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ایک بات بھی علم کی نہیں حاصل نہیں کی ہے، تو پھر ایسے آدمی نے اپنی زندگی کا ایک دن یوں ہی برباد کر دیا، اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا. اور دوسری بات کیا لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو سب سے پہلے نفع بخش علم مانگا کرتے. اللہم انی اسألک علما نافعا، علم نافع پہلے مانگتے، اور رزقا طیبا وعملا متقبلا یہ دونوں بعد میں. وجہ کیا ہے؟ کہ جب ایک آدمی کے پاس علم آتا ہے حلال رزق کیا ہے اسے معلوم ہوتا ہے. رزقا طیبا بعد میں ہے. کیوں؟ کیونکہ نفع بخش علم کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ حلال روزی کون سی ہے اور حلال طریقے سے اپنانے کا کمانے کا طریقہ کون سا ہے. وعملا متقبلا تیسری چیز جس کو اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے کہ مقبول عمل، اے اللہ مجھے مقبول عمل کی تو توفیق عطا فرما. مقبول عمل کیسے پہچانے گا آدمی؟ علم کے ذریعے پہچانے گا کہ کون سا عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے، کون سا عمل اللہ کے رسول نے بتلایا ہے اور کون سا عمل شریعت کے خلاف ہے اور اللہ کی نظر میں مقبول ہے. یہ بھی علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اس دعا کو پڑھا کرتے اور مانگنے میں سب سے پہلے علم کو مانگا کرتے تھے. میرے بھائیوں، مفسرین اکرام نے، شارحین حدیث نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے
کہ وہ زبان کہ جس کے پاس بولنے کے لیے علم نہیں ہے، وہ ہاتھ کہ جس کے پاس لکھنے کے لیے علم نہیں ہے، آپ کی کتابت سے، آپ کی تحریر سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اگر جنگ کے اندر کسی نے آپ کے ہاتھ کاٹ دیے، اگر لڑائی کے اندر آپ کے کسی نے ہاتھ کاٹ دیے، آپ کو دیت نہیں عطا کی جائے گی، کیونکہ آپ کے ہاتھ لکھنا نہیں جانتے۔ شارحین حدیث نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ وہ زبان جو پڑھنا نہیں جانتی، اگر لڑائی میں کسی نے اس کو کاٹ دیا ہے تو پھر اس زبان کی دیت ادا نہیں کی جائے گی۔ ایک دیت ہے کہ ہاتھ کٹنے پر اتنی رقم دی جائے گی، جرمانہ دیا جائے گا، ہر ایک چیز کی ایک اجرت شریعت نے مقرر کی ہے۔ لیکن شارحین حدیث نے کیا لکھا ہے کہ وہ کتاب، وہ ہاتھ جو لکھنا نہیں جانتا، اگر لڑائی میں کٹ گیا اس کی دیت ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کے ہاتھ کا رہنا اور نہ رہنا دونوں برابر ہے۔ وہ زبان اگر لڑائی میں کٹ گئی تو اس کی دیت ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس زبان سے کبھی علم کے بول نہیں نکلتے تھے، اس زبان سے کبھی علم کی نشر و اشاعت نہیں ہوتی تھی، اس زبان کا رہنا نہ رہنا دونوں برابر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اوپر ابھارا، اور کتنا ابھارا، انتہا کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ان لوگوں کو جن کو معاشرے کے اندر کیڑا اور مکوڑا سمجھا جاتا تھا، جن کو معاشرے کے اندر بالکل کم تر حیثیت دی جاتی تھی، غلام اور لونڈی، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بازاروں کے اندر چند نفعوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے ان کو بیچا جاتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی علم سے آراستہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت عنده امة، کہ جس کسی آدمی کے پاس کوئی لونڈی ہے، کوئی غلام ہے، فأدبها فأحسن تأديبها فعلمها فأحسن تعليمها، وہ اس کو ادب سکھلاتا ہے اور اچھے طریقے سے ادب سکھلاتا ہے، وہ اس کو علم سکھاتا ہے اور بہترین طریقے سے علم سکھاتا ہے، فأعتقها وتزوجها كان له اجران، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو علم دیا، ادب سکھلایا اور پھر اس کو آزاد کر کے شادی کر لی، تو ایسے شخص کے لیے دگنا اجر ہے، ایسے شخص کے لیے دگنا اجر ہے جو اپنے لونڈیوں کو بھی علم سکھلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معاشرے کے ان لوگوں کے حق میں تھی جن کو معاشرہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، جن کو معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک کا فرض، ہر ایک کے اوپر فرض ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور ہر ایک کا یہ حق ہے، کسی سے اس حق کو چھینا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول کے اندر یہاں تک بات بیان فرمائی، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ، مومن بندہ مر جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا جو رجسٹر ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اب نیکیاں نہیں چڑھائی جاتی سوائے 3 عمل کے۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ اگر مومن بندہ اپنی زندگی کے اندر ان کو انجام دیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا رجسٹر کھلا رہتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہتی ہیں نیکیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر فرمایا او علم ينتفع به، وہ علم کہ جس کے ذریعے آدمی نے لوگوں کو نفع پہنچایا، لوگوں کو رہنمائی کی اپنے علم کے ذریعے، اس کے جانے کے بعد اگر لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یقین مانیے مرنے کے بعد بھی وہ علم اس کے حق میں صدقہ جاریہ بنے گا، مرنے کے بعد بھی وہ علم اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی عظیم حدیث ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس حدیث کا کہ صحابہ کرام علم کی طلب میں اور علم کے پھیلاؤ میں صرف اس حدیث کو سامنے رکھ کر کتنی انہوں نے محنتیں کی، کتنی انہوں نے قربانیاں کی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے شاید انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی موت آنے میں صرف چند دن کا وقفہ ہے، مان لیجئے صرف 4 دن کا وقفہ ہے، 2 دن کا وقفہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ وہ پورے 48 گھنٹے اگر 2 دن ہیں، وہ پورے کے پورے 48 گھنٹے فرائض کو نکال کر میں تمام کا تمام علم کو پھیلانے میں لگا دیتا، علم کو بانٹنے میں لگا دیتا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ میری زندگی کا یہی وقت ہے اور اتنے وقت میں مجھے موت آنے والی ہے، میں اپنی آخری سانس تک علم کی نشر و اشاعت میں لگا رہتا۔ یہ صحابہ کرام اور اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں ہیں۔ اگر آپ ان کی زندگیوں کو اٹھا کر پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ آخری سانس تک علم کے حصول میں لگے رہتے تھے، آخری سانس تک علم کی طلب میں لگے رہتے تھے، اور آخری سانس تک علم کی نشر و اشاعت میں لگے رہتے تھے، کیونکہ یہ علم ایسی چیز ہے
جو انسان کو دنیا کے اندر ہر وہ چیز دلا سکتی ہے جس کا انسان محتاج ہے۔ ایک آدمی اگر علم کے تاج سے آراستہ کر لیا اپنے آپ کو، علم کا تاج اس نے اپنے سر پر پہن لیا، تو پھر مان لیجئے وہ اس دنیا کے اوپر راج کرنے والا۔ اگر آدمی نے اپنے آپ کو علم کے نور سے آراستہ کر لیا تو مان لیجئے وہ اپنے آپ کو اور اس دنیا کو روشن کرنے والا۔ اگر آدمی نے اپنے آپ کو علم سے آراستہ کر لیا ہے تو مان لیجئے ہر وہ چیز جو اس کے لیے نفع بخش ہے وہ اس کو اپنے علم کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کئی اسباق اور دروس ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا سبق یہ بھی ہے کہ یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مصائب اور مشکلات سے نجات دلاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچے گئے اور چند روپیوں کے بنا پر عزیز مصر نے آپ کو خریدا۔ عزیز مصر نے جب اپنے گھر میں آپ کو لا کر بسایا، آپ کے گھر میں لا کر پناہ دی، تو آپ کی بیوی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے دام فریب میں اپنے آپ کو پھنسانا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی جال میں نہیں پھنسے، یہاں تک کہ قید خانہ پہنچ گئے، جیل پہنچ گئے۔ اس قید خانے میں وہاں پر جہاں پر کہ آپ کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، جہاں سے نکلنے کی اب کوئی امید اور کوئی رمق نہیں نظر آتی، حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے۔ کس بنا پر نکلے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں اپنے علم کی وجہ سے وہاں سے آزاد۔ قید و بند کی صعوبتوں سے آپ آزاد ہوئے علم کی وجہ سے۔ ہاں، کیسے نکلے؟ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے وزیر آیا، اور وزیر نے آ کر جب خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے بتلایا اور ساتھ میں کہا کہ مجھے یہاں سے سب سے پہلے تم آزاد کر۔ سبحان اللہ۔ آزاد ہوئے، قید خانے سے آزاد ہو کر ڈائریکٹ کہاں پہنچے؟ مصر کے فائنینشیل منسٹر بن گئے، مصر کے خزانچی بن گئے، اور اسی علم نے آپ کو خزانچی سے مصر کا بادشاہ تک بنا دیا۔ یہ علم ہی ہے جو انسان کو دنیا کے اندر وہی ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے، جو انسان کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو دلا سکتی ہے۔ یہ علم انسان کے لیے ایک مہر بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آئے اور آ کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی فقیر ہوں، محتاج ہوں، کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ مجھ سے اپنی بیٹی بیاہ دے، نکاح کروا دے، کوئی آدمی نہیں چاہتا مجھے کوئی بیٹی کسی کو میرے نکاح میں دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کروا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت ایک خاتون آئی ہوئی تھی جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب تمہیں اپنے نکاح میں نہیں لے سکتا، ہاں رکی رہو، اگر کوئی صحابی آئے تو ان سے تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ صحابی رسول آئے تو ان سے آپ نے نکاح کروایا، اور مہر کیا مقرر کی؟ پوچھا صحابی رسول سے مہر میں دینے کے لیے کچھ چیزیں ہیں؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، کیا ایک لوہے کی انگوٹھی تو تمہارے پاس موجود ہے؟ کہا کہ وہ بھی موجود نہیں ہے۔ پھر کیا دو گے مہر میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاتون کو جو تمہیں قرآن کی سورتیں یاد ہیں وہ سورتیں اسے یاد دلا دو، یہی تمہارا مہر۔ یہ علم انسان کے رشتہ ازدواج میں بننے کے لیے، جڑنے کے لیے مہر بن سکتا ہے، اور قید سے رہائی کے لیے یہی چیز ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدی جو کہ مشرک تھے، کافر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بنا کر لائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، مال دے کر تم آزاد نہیں ہو سکتے، فدیہ دے کر تم آزاد نہیں ہو سکتے، تو تم میں سے جتنے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، یہی تمہاری آزادی کی اجرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو قید سے آزاد ہونے کے لیے فدیہ بنایا، علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوایا، اور یہی علم ہے جو دنیا کے اندر انسان کو رفعت اور سربلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو مومن ہیں اور اپنے آپ کو علم سے آراستہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے دوسرے مقام پر فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، یہ کبھی مقام اور مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ نہ دنیا کے اندر یہ نہ مقام اور مرتبے میں برابر ہو سکتے ہیں، نہ آخرت کے اندر مقام اور مرتبے میں برابر ہو سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، قبر کے اندر بھی کوئی بھی علم والے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کو لے کر آئے، اور شہداء احد کو قبر میں دفنایا جا رہا ہے۔ ایک قبر کے اندر کئی قبریں، کئی صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، 70 سے زائد، 70 قبریں کھودنا محال تھا، مشکل تھا۔ تو
تو ایک قبر میں 3-3 4-4 آدمیوں کو ڈالا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترکیب اپنائی کہ قبر میں ڈالتے وقت صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ سب سے پہلے اس شخص کو قبر میں اتارو جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے. ہاں، وہ شخص جو قرآن کا حافظ ہے وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، یا پھر قبر کے اندر نجات کا ذریعہ بنے گا اگر اس کے پاس قرآن کا علم اگر پایا جاتا ہے. لہذا سب سے پہلے اس آدمی کو اتارو جس کے پاس سب سے زیادہ قرآن پایا جاتا ہے. یہ قرآن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو کوئی اس علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرے گا وہ دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ پائے گا. ایک آخری مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام جاحظ رحمت اللہ علیہ، بہت کم لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا کیونکہ ان کا نام ان درسی کتابوں کے اندر ہے جن کو علماء پڑھتے ہیں. ہاں، مدارس کے اندر جن ادبی کتابوں کو، عربی کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے ادب سیکھنے کے لیے، عربی سیکھنے کے لیے، ان کتابوں کے اندر سب سے مشکل کتابیں اگر کسی کی مانی جاتی ہیں تو وہ امام جاحظ رحمت اللہ علیہ کی کتابیں مانی جاتی ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن پھر بھی ان کی عبارت، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ان کی عبارت کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، ترجمہ کر کے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے. یعنی عربی ادب کے ایسے رموز اور اوقاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں، عربی ادب کے ایسے اسرار اس کے اندر پائے جاتے ہیں، بہت کم علماء اس کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں. امام جاحظ رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں ان کی تاریخ، ان کی سیرت کو. جب یہ زندہ تھے بہت بد شکل تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے بہت بد شکل تھے. ایک شاعر نے ان کے بارے میں کہا کہ اس کی صورت سے بہتر خنزیر کی صورت ہے، سور کی صورت اس سے بہتر ہے. یہ امام جاحظ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس نے لوگوں کے سامنے بیان کیا. لوگ ان کے قریب آنا پسند نہیں کرتے تھے، لوگ ان سے دور بھاگتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا اور اپنے اطراف میں کتابوں کا انبار لگا دیا. پڑھا، اتنا پڑھا کہ لوگ ان کے گھروں کا رخ کرنے لگے. وہ لوگ جو آج تک ان کو دیکھ کر دور بھاگتے تھے آج ان کی شکل و صورت کو بھول گئے، ان کے علم کے طلبگار نظر آنے لگ گئے. اور آج دنیا ان کو جانتی ہے، پہچانتی ہے. وہ شاعر جس نے یہ بات کہی تھی ان کے بارے میں کہ ان کی صورت سے بہتر سور کی صورت ہے، اس شاعر کا نام کوئی نہیں جانتا آج. یقین مانیے اس شاعر کا نام مٹ گیا ہے، لیکن عربی ادب کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے، آج بھی ان کے اشعار، ان کی عبارتیں اور ان کی لکھی ہوئی باتیں آج بھی کتابوں کے اندر منقول ہیں. دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ جسمانی اعتبار سے کس حیثیت کے مالک ہیں. دنیا یہ دیکھتی ہے کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے، آپ کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں، علم سے اپنے آپ کو آراستہ کیجئے، اپنے بچوں کو آراستہ کیجئے. یہاں پر سال کا آغاز ہو رہا ہے، دینی تعلیمات کا آغاز ہو رہا ہے. اپنے بچوں کو دینی مدارس کا رخ کروائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا لیا وہ آدمی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اسے تاج پہنایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اسے ہی نہیں اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جو ساری دنیا کو منور کر دے، ایسی روشنی اس تاج کے اندر ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتلاتی ہیں کہ دین اسلام کے اندر علم کی بڑی اہمیت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم معاشی اسباب کو سامنے لاتے ہیں، فائنانشیل پرابلمز، کہ ہمارے پاس پڑھانے کے لیے پیسے نہیں. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میرا ایک بھائی ہے لیکن ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے، ہمیشہ آپ کے پاس لگا رہتا ہے، میرے ساتھ کمانے میں ہاتھ نہیں بٹاتا. میں اکیلا کتنا کماؤں؟ میں اکیلا کتنی ذمہ داری اٹھاؤں؟ اپنے گھر والوں کی، اپنے ماں باپ کی، ان کے نانو نستے کی میں ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. آپ میرے بھائیوں کو سمجھائیے کہ وہ بھی میرے ساتھ معاش کے لیے نکل پڑے، کمانے کے لیے نکل پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بہ، کہ جس کی شکایت تم لے کر آئے ہو وہ علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کے وقف کرنے کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا ہے. لعلک ترزق بہ، کہ ایک آدمی یہ نہ سمجھے کہ علم کے اوپر آپ خرچ کریں گے تو کنگال ہو جائیں گے. اس بات کو جان لیجئے کہ علم کے اوپر جو آدمی جتنا خرچ کرے گا اتنا ہی وہ مالدار ہوگا، جو آدمی علم کے اوپر جتنا خرچ کرے گا اتنا ہی وہ غنی ہوگا. اور یاد رکھیے علم والوں کے اوپر خرچ کرنا، طلاب کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرنا اس دنیا کا سب سے بہترین اجر ہے، اس دنیا کا سب سے بہترین صدقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ صدقہ جاریہ ہے وہ علم جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا. اگر آپ اس علم کا سبب بن سکتے ہیں تو بنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابھارا کہ وہ صحابہ کرام ان غریب صحابہ کرام کے اوپر خرچ کریں جو اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابھارا نہیں، اپنے آپ کی مثال بھی پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کا خیال کیا کرتے تھے، بیت المال سے ان کا خرچ نکالا کرتے تھے، اپنے مال میں سے ان کے اوپر صدقہ کیا کرتے تھے. اتنا ہی نہیں، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خلفاء راشدین جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، ان اصحاب صفہ کا ایک الگ مقام تھا. ان اصحاب صفہ کے لیے الگ سے وظیفے تھے، ان کی الگ سے تنخواہیں تھیں. اور جب ایک وقت آیا اسلاف کرام کا تو غالباً عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس دنیا کی دولت ہوتی تو ساری کی ساری دولت میں فقراء پر نہیں علماء پر لٹا دیتا. کہتے ہیں اگر میں ان پر لٹاتا ہوں تو یہ علم کو پھیلانے میں، علم کی نشر و اشاعت میں لگے رہتے اور دنیا سے بالکل فارغ البال ہو جاتے. دنیا کمانے میں اپنے آپ کو وقت برباد نہیں کرتے، یہ پوری طرح علم کے لیے اپنے آپ کو لگا دیتے. تو پھر جان لیجئے کتنا علم وہ پھیلائیں گے اور ان کو جو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب مجھے بھی ملے گا. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں یہ نقل کیا ہے واقعہ. ایک سلف تھے جو علم کے میدان میں بہت آگے تھے لیکن محتاج تھے، فقیر تھے، مال کے اعتبار سے زیادہ مال نہیں تھا. اس وقت کے مالداروں نے ان کی جانب ایک مالدار شخص نے، نام یاد نہیں ہے، ایک مالدار شخص نے ماہانہ وظیفہ ان کا جاری کیا. ہر مہینہ 10,000 دینار، ہر مہینہ 10,000 دینار اس عالم کے لیے انہوں نے وقف کیا. اور نیت کیا تھی کہ یہ جو علم پھیلائیں گے اس علم کا ثواب مجھے بھی ملے گا. جب کبھی عالم دین کے پاس ماہانہ وظیفہ پہنچتا، عالم دین دعا دیا کرتے کہ اے اللہ یہ بندہ دنیا کے اندر جس طرح میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے اسی طرح اے اللہ آخرت کی ضرورتوں میں تو اس کے کام آ جا. اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ طلب علم کے حصول کے لیے جو طلبہ نکلے ہیں ان پر خرچ کیجئے. خرچ کرنے میں اور اس صدقے میں سب سے زیادہ فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. بارک اللہ لنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورب غفور حليم.